اسی لیے مضبوط اور بنیادی علماء نے نصاب کو سیٹ کرنے کے لیے کہ مدرسوں میں پڑھانا کیا ہوتا ہے، ایک اہم بات بیان کی کہ بنیادی نصاب قرآن ہے، حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہیں اور صحابہ کے حالات. یہ چار چیزیں علم ہے. قرآن، حدیث، جنگوں کو عربی میں مغازی کہتے ہیں. قرآن، حدیث، مغازی اور صحابہ کرام کے حالات، یہ بنیادی علم ہے. باقی علم جتنے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان میں سے بہت سے علم ایسے ہیں جو ہمیں ضرورتاً اور کسی مجبوری کے تحت پڑھنا پڑ گئے. مثلا ہم عربی نہیں ہیں، ہمیں صرف نحو عربی سیکھنا پڑ گئی. اس کی عربوں کو ضرورت نہیں تھی. عربوں کے پاس کیا علم تھا؟ قرآن، حدیث، مغازی. اور مغازی میں صحابہ کے حالات خود بخود آ جاتے ہیں، کیونکہ مغازی سارے صحابہ کے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہوتی تھی، جنگ لڑنے میں پیش تو صحابہ ہی ہوتے تھے. تو آسان لفظوں میں اگر یہ تین چیزیں ہم ذہن نشین کر لیں تو آپ کا ذہن مانے گا بھی کہ یار واقعی ایسا ہی ہے. اور ہمارے نصاب جو ہم پڑھا رہے ہیں ان میں ان تین چیزوں سے پہلے ہی موقوف علیہ، تاکہ طالب علم پڑھتا پڑھتا تھک جاتا ہے اور بعض اوقات یا اکثر اوقات بھاگ جاتا ہے. سنا جن بھائیوں نے، دوستوں نے مدارس کھولے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو نوٹ کریں. اصل مقصود تو یہی ہے، قرآن، حدیث اور مغازی. اور ہمارے نصابوں کے اندر حضور کے مغازی کی کوئی کتاب نصاب میں شامل ہی کوئی نہیں. کام یہاں تک خراب ہوا پڑا. فقیر نے سید المرسلین نامی سیرت کی کتاب لکھی، اس میں بھرپور طریقے سے مغازی دیے ہوئے. اور مجھے سنیوں میں چنگے بھلے علماء نے کہا یہ تو عربی کدے لکھ چھڈی ہے، وہ کتاب ہے عربی میں. تو مجھ سے شخص شکوا ہوا عربی کہیں پڑھنی ہے. میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ حضرت جی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ درس نظامی میں سیرت کی کوئی کتاب، مغازی کی کوئی کتاب ہم نے شامل نہیں کی ہوئی. لکھنے والا لکھ رہا ہے کسی غرض سے لکھ رہا ہے. ایک بہت بڑا خلا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک فقیر نے کوشش کی ہے. تو حوصلہ افزائی تو آپ اپنے پاس رکھیں نا، کم از کم ایک چیز کی ضرورت کو تو محسوس کرنا چاہیے نا. اتنا تو اگلے کے اندر، ایک عالم دین کے اندر علم ہونا چاہیے نا. یہ بلا لکھی کیوں گئی؟ تو سونا، یہ باقی جتنے علوم ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ العلم نکتۃ کسرھا الجہال. علم ایک نکتہ ہے جسے جاہلوں نے پھیلا دیا. علم کیا تھا؟ قرآن، حدیث اور مغازی. باقی لوگوں نے پھیلا دیا. صرف نحو تو ہماری ضرورت ہے، باقی منطق اور فلسفہ، یہ یونانیوں کے رد میں معتزلہ نے کچھ کام کیا. ان کا رد کرنے کی اہل سنت نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، لفٹ ہی نہیں کرائی. ان کا رد نہ ہوتا نا تو جان چھوٹی چھٹائی تھی. معتزلہ نے پنگا لیا، ان کا رد کیا. رد کرتے وقت خود غلطیاں کر گئے. اب چونکہ لیبل ان پہ اسلام کا تھا، اب علماء اہل سنت، ان میں بھی اشعری علماء نے سب سے پہلے بڑھ کے اس موضوع پر کام کیا. ماتریدیہ نے پھر بھی نہیں چھیڑا. ماتریدیہ اس سے بھی مؤخر رہے، کیونکہ ماتریدی، یہ حنفی لوگ جو ہے نا، یہ بڑے محتاط لوگ ہیں، بڑے ٹیکنیکل لوگ. یہ جتنے اس وقت علوم مروج ہیں، یہ سارے کے سارے علوم اس وقت بنیادی طور پر یہ تین ہی چیزیں تھیں. باقی چیزیں کسی اور بہانے سے یا کسی سبب سے ہمیں نبھانا پڑ گیا. اب آپ کو شرح کا نصفی پڑھنا پڑے گی، اور شرح کا نصفی پڑھنے کے لیے آپ کو منطق پڑھنا پڑے گا. اس لیے ہمارے علوم پھیل گئے. ورنہ بنیادی طور پر آج یہاں کے لوگوں کو عربی زبان آتی ہو، قرآن آتا ہو، حدیث آتی ہو، مغازی آتے ہوں،
اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر دیکھا جائے اور مقصودی علم کے طور پر دیکھا جائے تو ایسا بندہ مکمل عالم بن جاتا ہے۔ اچھا جی، تھوڑی سی میں نے آخر میں گفتگو کی ہے، آپ میں سے بہت سارے بندے اس گفتگو سے بور ہوئے ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہم یہاں اس جنگل میں کیا پڑھانے لگے ہیں، ہمارا کیا مشن ہے، کیا ٹارگٹ ہے، ہمارا کیا طریقہ کار ہے، میں نے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے مرشد کریم مشورے والے سائیں کی نگاہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موجودہ صورتحال کے اندر سلیبس کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے۔ ہماری پوری صورتحال پر نگاہ ہے۔